بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد والہ وبارک وسلم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ظفر حمید ملک ہیلتھ کیئر۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پیچش یا ڈائسینٹری۔ اس کے لیے آپ کو بتاؤں گا ایک مجرب ترین فارمولہ جو کہ میں اپنے کلینک پہ یوز کرواتا ہوں، جو کہ الحمدللہ مجرب نسخہ ہے۔ اگر آپ ہومیو پریکٹیشنر ہیں یا آپ پیشنٹ ہیں اور ڈائسینٹری کا شکار ہیں تو اس فارمولے کو آنکھیں بند کر کے یوز کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ فارمولہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میں اپنے چینل پر وہ تمام نسخہ جات شیئر کرتا ہوں جو الحمدللہ مجرب ہیں اور میرے آزمودہ ہیں۔ میرے کلینک پر اس فارمولے کا نک نیم ہے MPA۔ یہ فارمولیشن 3 ہومیوپیتھک میڈیسنز پر مشتمل ہیں جو کہ ڈائسینٹری کے لیے بہت ہی زیادہ تیربا ہدف ہیں۔ مختصر سا آپ کو بتا دوں کہ پیچش یا ڈائسینٹری ہوتی کیا ہے۔ پیچش ایک ایسا مرض ہے جس میں آنتوں میں سوزش ہونے لگتی ہے اور پیٹ میں مروڑ اور متلی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کے دوران جو اسہال آتے ہیں یعنی جو موشنز ہوتے ہیں، اس میں خون اور چکناہٹ آنے لگتی ہے۔ پیچش میں آنت کا جو حصہ سوجتا ہے اسے کولون کہتے ہیں۔ پیچش یا ڈائسینٹری ہونے کی اہم ترین وجہ اگر آلودہ پانی کو استعمال کیا جائے یا گندے پانی سے بننے والی کسی بھی غذا کو استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر کھانا پکانے سے پہلے ہاتھ صاف پانی سے صحیح طرح نہ دھوئے جائیں تو بھی یہ جراثیم کھانے کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ آلودہ پانی یا کھاد میں کاشت کی جانے والی سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے بھی یہ مرض ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسی جگہوں پر جہاں صفائی کا خاطر خواہ انتظام نہ ہو یا غربت زیادہ ہو وہاں پر یہ مرض بہت ہی زیادہ عام ہونے لگتا ہے۔ ڈائسینٹری یا پیچش کی اہم ترین علامت تو یہ ہے کہ اس میں جو موشن آتے ہیں ان میں خون اور چکناہٹ کی آمیزش ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ مرض لمبے عرصے تک رہے تو اس کے سمٹمز کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں کہ تیز بخار ہونے لگتا ہے، معدے میں یعنی اسٹامک میں درد ہونے لگتا ہے، پیٹ کا پھولنا اس میں شامل ہے، گیسز کا بہت زیادہ اخراج ہونے لگتا ہے، بھوک نہیں لگتی ہے، وزن روز بروز کم ہونے لگتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، قے یا متلی محسوس ہوتی ہے اور جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ آپ کو اس مرض سے بچنے کے لیے کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ سڑک سے ملنے والے تمام کھانوں سے گریز کرنا چاہیے، ہمیشہ صاف ستھری جگہ سے کھانے کی چیزیں خریدیں، کھانے کی چیزوں کو صحیح طرح سے پکا کر کھائیں، کھانے کو گرم کر کے کھائیں، ٹھنڈے کھانے میں جراثیم آسانی سے پیدا ہو جاتے ہیں، کچی سبزیوں اور پھل کو بنا دھوئے نہ کھائیں، کوشش کریں کہ سبزیاں ابال کر اور پکا کر ہی استعمال کریں، پینے اور کھانے پکانے کے لیے ابلے ہوئے پانی کا استعمال لازمی کریں، ہاتھ بھی صاف پانی سے دھوئیں، سفر کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہینڈ سینیٹائزر ضرور رکھیں۔ بات کرتے ہیں ڈائسینٹری کے علاج کی۔ ایک نسخہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اگر آپ ڈائسینٹری کے پیشنٹ ہیں تو اس نسخے کو یوز کریں، اگر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں تو اس نسخے کو بنا کر اپنے کلینک میں رکھ لیں۔ کوئی بھی ڈائسینٹری کا پیشنٹ آتا ہے اس کو یہ یوز کروائیں اور ریزلٹس لیں۔ فارمولیشن بتانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے میری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں تاکہ میں اور بھی مجرب قسم کے نسخے آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں، اور اگر آپ پہلی بار میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں، ساتھ میں بیل بٹن ہوگا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ میں اپنے چینل پر تمام ہومیوپیتھک کے نسخہ جات بتاتا رہتا ہوں۔ یہ ہومیوپیتھک میڈیسنز آپ اپنے شہر کے کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک اسٹور سے لے لیں، ان نسخہ جات کو یوز کریں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ مجھ ناچیز کو صرف اور صرف دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آتے ہیں اپنے نسخے کی طرف۔ 3 میڈیسنز ہیں، کوشش کریں کہ میڈیسنز شعبے جرمنی کی لیں یا پاکستانی کسی بھی ریلائبل کمپنی کی لے لیں۔ فرسٹ میڈیسن ہے مرکار، یہ آپ نے 30 میں لینی ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے پوڈوفائلم، یہ بھی آپ نے 30 میں لینی ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے ارسینک البم، یہ بھی آپ نے 30 میں لینی ہے۔ تینوں میڈیسنز کو برابر مقدار میں ملا کر جو کمبینیشن بنے گا اس میں سے 3 قطرے صبح دوپہر شام 1 چمچ نیم گرم پانی میں ڈال کر کھانا کھانے سے پہلے
پہلے لے لیں۔ کتنی ہی کرونک قسم کی ڈائسینٹری کیوں نہ ہو، اس میڈیسن کے 3 دن کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی خاطر خواہ فرق پڑے گا۔ جب آپ سمجھیں کہ آپ 50% بہتر ہو گئے ہیں تو میڈیسنز کو دن میں 2 بار کر دیں، اور جب آپ سمجھیں کہ آپ 90% بہتر ہو گئے ہیں، میڈیسنز کو آپ دن میں 1 بار کر دیں۔ بہتری آنے پر میڈیسنز کو فوری طور پر چھوڑ دیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آخر میں اپنے تمام سبسکرائبرز کے لیے ہمیشہ کی طرح یہ دعا کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت، زندگی، خوشحالی، تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔